آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے the one and only جناب انور مسعود صاحب. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کریں. بہت شکریہ. آپ نے پہلے تو ابتدا میں جو مختلف بحران ہیں ہمارے ملک میں ان پر بہت ہی جامع تبصرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میرا بڑا روغنی تعارف کرایا ہے. اللہ آپ کو اس حسن گمان کی نہیں جی، آپ اس سے کئی گنا زیادہ کے مستحق جزا دے. میرا تو میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن صرف اتنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی ایک خاکسارانہ کوشش کی ہے. یہ میرا کنٹریبیوشن ہے. یہی اصل آپ کی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی دل کی بات کر رہے ہیں. اچھا، بات وہی کرنی اور اسی لیے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ کا. اور میں نے بھی یہ جو بحران آپ نے گنائے ہیں ان پر بھی میں نے لکھا ہے. اور یہ عید جو اب ہم منا رہے ہیں، آپ نے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے ہم نوا بن کر کے آپ بڑے عظیم ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ میرے والد صاحب کا نام عظیم تھا. تو نہیں، لیکن اس نے بیٹا بھی عظیم جنا، اور اہلیہ بھی الحمدللہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اپنی جگہ ایک عظیم خاتون تھی، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی عظیمت کے رستے پہ ہی چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ رہے. اس کے بارے میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ عید جو ہے یہ تو کرونے کے میں گھری ہوئی عید ہے. اس عید کو کرونے نے گھیر رکھا ہے، اور بہت بڑی بلکہ پوری عالم انسانیت کی ایک آزمائش ہے. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کا بہت خوف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جی کہ ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے. اور اس عید کے موقع پر اور اس کرونا کے دور میں ہمیں اس خوف سے آزمایا جا رہا ہے. وہ کرونا پہ آپ کا شعر میں سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک کرونا نہیں بلکہ کئی کوروناؤں نے گھیر رکھا ہے؟ وہ تو تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا. واہ، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں جن کا تکیہ کلام ہے کہ مٹی پاؤ، ہے نا. تو وہ ان کے بارے میں نے کہا ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سر پہ مٹی ڈالیں، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسائل کی کوئی اتنی زیادہ ہے کہ کس پہ مٹی ڈالو گے اور مٹی پاؤ گے، لیکن مٹی کم پڑ جائے گی. اور کہاں ڈالو گے. تو یہ ہے کہ لیکن آج کل چودھری پرویز الہی صاحب کچھ مسائل پہ مٹی پانے کی بجائے ان سے مٹی ہٹا رہے ہیں وہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے. تو اچھا جی، بہرحال کرونا پہ جو آپ نے لکھا، کرونے کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک آفت ہے. آپ کو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کو کوئی پہچانے گا نہیں، اور وہ لوگ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے. تو میں نے ایک کرونے کے بارے میں، ایک آفت ہے قیامت جیسی، ایک آفت ہے قیامت جیسی، لوگ مدہوش ہیں ڈر کے مارے.
وہی خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لوگ مدہوش ہیں ڈر کے مارے، ایک جرثومے کی دہشت توبہ، رابطے ٹوٹ گئے ہیں سارے، ایک جرثومے کی دہشت توبہ، رابطے ٹوٹ گئے ہیں سارے۔ اور جو سب سے پہلے میں نے کرونے کے بارے میں کہا تھا کہ بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی قیصر نہ کوئی جم بڑا ہے۔ چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں، کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا، چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں، کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے۔ یہی تو تھا نا، بم بنا رہے تھے اور ہتھیار بنا رہے تھے اور انسانیت اور علاج اور ماحولیات کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، تو اللہ نے سب کو دکھا دیا۔ آپ نے ملکی مسائل کا ذکر کیا، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، اور یہ ہے کہ اس میں اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں۔ یہ عالمی سطح کا بحران ہے، اور انہوں نے وہی کیا، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اور اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اگر یہ لوگ یہی کرتے کہ انسانیت کو توجہ دیتے، انسانی زندگی کو توجہ دیتے، زندگیاں برباد کرنے کی بجائے زندگیاں بچانے والی چیزوں پہ توجہ دیتے، تو آج نہ امریکہ کی یہ حالت ہوتی، نہ باقی دنیا کی یہ ہوتی۔ آپ دیکھیں نا وہاں پر جو نسلی تصادم پیدا ہو رہا ہے، یہ آخر یہ مکافات عمل ہے انشاءاللہ۔ اچھا، باقی چیزوں کی طرف تو جائیں گے، لیکن عید کا موقع ہے اور خصوصاً آپ کا عید کے حوالے سے کچھ سننا چاہیں گے آپ کا؟ جی، میں عرض کر دیتا ہوں عید کے بارے میں کہ عرض کرتا ہوں کہ اس عید پہ قربان کیا میں جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا ہماری جو پالیسیاں ہیں جی، میں ان کو بھی مزاح کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ اور جب میں اب یہ دیکھیے نا، جب میری پہنچ میں مہنگائی کا جو عالم ہے، وہ بھی آپ نے جو مسائل بیان کیے ہیں، گرانی اور مہنگائی بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ۔ وہی جو پہلے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو یہاں پہ وہ کرونا کے خوف کے ساتھ جو بھی جمع ہو گیا ہے، اور نقص من الاموال، یہ جو ڈالر کا آپ نے اشارہ کیا، تو کاروبار بھی، تو اس حوالے سے کچھ بہت سے بحران جمع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب میری، اب مہنگائی کا عالم دیکھیے، جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے، جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے، سودا ہی نہیں ہے، پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلہ میرے آگے، یہ منڈی مویشیاں۔ اب میں اسی شعر کو سنجیدگی سے پڑھتا ہوں، آپ کو دکھ نظر آئے گا، جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے، پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلہ میرے آگے ہے۔ میں ایک سبک جیب، ادھر کا نہ ادھر کا، بکرا میرے پیچھے ہے تو لیلا میرے آگے۔
یہ شعر اس زمین میں ہے جو غالب کی زمین ہے. لگتا ہے شب و روز، ہوتا ہے شب و روز تماشا میں. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ روزانہ ہماری اسمبلیوں میں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہمارے جو اقتدار کے ایوان ہے ادھر روزانہ تماشے ہو رہے ہیں. اور عید کا جو پہلا دن ہے، آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا. آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی، یہ بھی تضمین کیا اگلا کسی اور کا شعر. آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے، ہم خدا جانے کہاں راہ تکیں، وہ خدا جانے کدھر سے گزرے. تو بہرحال جی ہر کسی کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، اپنا اپنا دن ہوتا ہے. جس کی باری آ جاتی ہے، جس کا بس چلتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نخرے شروع کر لیتے ہیں. اور یہ اس ملک کا المیہ ہے. یہ دن قصائیوں کے نخروں کا دن ہے. گویا یوں بڑی عید جو ہے، دیکھیے ہمارے دو ہی تہوار ہیں بڑے تہوار. ایک عید الفطر ہے جی، اور عید الاضحیٰ ہے جی. اور یہ دونوں تہوار، ان دونوں تہواروں کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کریں. تو سب سے پہلے اس کا اور سنت ابراہیمی بنیاد قربانی ہے جو ہر بندے سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. جب عید پہ ایک قطع ہے، معاف کیجیے، ارشاد. ایک سپاہی ہے، چالان کر رہا ہے، اور جس کا چالان ہو رہا ہے اسے کہتا ہے آپ بے جرم یقیناً ہیں، آپ بے جرم یقیناً ہیں، مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے. عید کا روز ہے، کچھ آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو یہ جناب عید کا احوال آپ نے پوچھا تھا، تو میں نے یہ ابھی ذکر آیا ہے پولیس کا، تو مجھے ایک نظم یاد آئی، آپ انجوائے کریں گے اسے، کہ مجنوں کو لیلا کی ماں کوستی ہے. مجنون کو لیلا کی ماں کوستی ہے، لیکن جدید اصطلاحوں میں ہمارا ماڈرن اسے کہتی ہے کہ میری لیلا کو برگلاتا ہے اور تیرا مردہ خدا خراب کرے، اور تیرا مردہ سوکھ جائے تو بید کے مانند. مجنوں کو بید سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. سوکھ جائے تو بید کے مانند، کبھی تیرے نصیب ہون نہ ہرے، تو گرفتار ہو شبے میں کہیں. اور وہ بھی نیب کے ہاتھوں. تو گرفتار ہو شبے میں کہیں، کوئی تیرا نہ اعتبار کرے، تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے. تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے. کسی تھانے میں ہو تیری چھترول، تجھ پہ جھپٹیں سپاہیوں کے پرے، چاہے بھرکس نکال دیں تیرا، کوئی فریاد پر نہ کان دھرے. تو کچہری میں پیشیاں بھگتے، کوئی منصف تجھے بری نہ کرے، نکلے گھر سے تیرے کلاشن کوف، اور تو پولیس کے مقابلے میں مرے. یہ اتنی لمبی آپ نے بددعا کی ہے. یہ میں نے کہا تھا نا، اگر آپ کا بیٹا عمار مسعود شاعری شروع کر دے، شاید وہ ایک فقرے میں یہ سمو دے کہ اللہ کرے تو نیب کے ہاتھوں چڑھ جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہاں پہ خود بخود ہوتی رہے گی. ابھی نندن پہ آپ نے ایک قطعہ لکھا تھا. ایک قطعہ تھا، جب ہمارے اپنا عمران صاحب نے اس کا ایک شاعر ہیں بھارت کے، وہ
فوت ہو چکے ہیں، ساحر لدھیانوی، نام سنا ہوگا، مشہور شاعر. اس نے اپنی کتاب پہ پہلا شعر لکھا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں نے اسی بحر میں عمران صاحب کی طرف سے جواب دیا ہے، امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار، امن و سلامتی کی روش ہے میرا شعار، دنیا کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں، بھارت نے پائلٹ ابھینندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں، بھارت نے پائلٹ ابھینندن کی شکل میں. یہ ایک قربانی کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو میں آپ کو ایک مسئلہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی، گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ، اور کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسعود کے، گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ، کس منہ سے دال مانگ رہے. افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے، افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے. دیکھے ہیں علاقے کی سیاست کے جو تیور، افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے، دیکھے ہیں علاقے کی سیاست کے جو تیور، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں والد کی جگہ لینے کو آ جاتی ہے دختر. آپ دیکھیں نا صافی صاحب کہ نہرو چلا گیا، اس کے بعد اس کی بیٹی آ گئی، اندرا گاندھی آ گئی، مجیب الرحمان گئے، ان کے بعد ان کی بیٹی آ گئی حسینہ، اور بھٹو صاحب گئے، ان کی بیٹی آ گئی ہے جی. اور آج کل نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے نون لیگ کو. تو یہ ہے برصغیر کی سیاست، برصغیر کی سیاست، برصغیر کی جمہوریت. تو کیا وہ مجھے تو میری بدقسمتی شعر لکھنا تو دور کی بات ہے، مجھے شعر یاد بھی نہیں ہو جاتے، مجھے بھولتے نہیں. اچھا آپ کو بھولتے نہیں ہیں، یہی آپ کا کمال ہے. اور آپ تو الحمدللہ ماشاء اللہ کہ جس طریقے سے تخلیق کرتے ہیں. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کی زبانی ہی سنا تھا یہ جو پانی والا اور سمندر والا، اور جس میں آبدوز کا ذکر تھا. آپ نے یہ بجا کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اب وہ پانی کے راستے ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا. اب وہ پانی اب سمندر، اب وہ اسی طرح کا تھا، اب وہ پانی کی طرف سے آیا، اب وہ پانی کی طرف سے آیا، ڈوب مرنے کا ارادہ ہوگا. یہ یاد آپ نے کھینچ کھانچ کے یاد کرا دیا ہے، ماشاءاللہ. اچھا میں کہتا ہوں یہ عید کا، یہی تو دوست تو لے دے کہ میرا بزنس ہے، یہی تو دوست تو لے دے کہ میرا تمہیں کا ہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، اور مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا. یہ تو آج کل آپ نے ہمارے یہ غلام محمد قیصر صاحب کا مصرع ہے، میں نے لگایا ہے جی، کروں گا
کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. ہاں تو میں نے کہوں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے, مجھے تو اور کوئی کام. اچھا ایک دلچسپ بات سناؤں, ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوں, ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہی نہیں جاتی, ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے, کوئی صورت نظر ریڈیو میں ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہی نہیں جاتی, ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے, کوئی صورت نظر نہیں. اچھا ایک میں آپ کو غزل سناتا ہوں. ایک ہمارے اردو کے بہت بڑے شاعر میر درد, نام سنا ہوگا. میر درد کا ایک شعر ہے صوفیانہ, ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے, یعنی یہ ذات باری کے بارے میں, تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. دیکھو جی جتنے بھی وجود ہیں وہ تو فانی ہیں, ایک وجود باقی ہے جی, وہ واجب الوجود ہے, بس وہی رہ جائے گا, باقی اور. تو یہ میں اس زمین میں لکھا ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے, تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس ذات باری کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. تو میں نے کہا اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے, جس کسی مرتبان میں کچھ ہے. اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے, جس کسی مرتبان میں کچھ ہے. اور ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں, ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں, ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے. شکل حسب مقام زیبر کی, ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ. شکل حسب مقام زیبر کی, ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز, ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز, جان ہے تو جہان میں کچھ ہے. ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز, جان ہے تو جہان. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی, فائدہ امتحان میں کچھ ہے. نقل کرنے پہ جب ہے پابندی, فائدہ امتحان میں کچھ ہے. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہے, مان لے آسمان میں کچھ ہے. وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہیں, مان لیں آسمان میں کچھ ہے. انبرا دل کو کھینچتا جائے, تیرے طرز بیان میں کچھ ہے. نہیں بہت کچھ ہے, اور اس لیے میں درمیان میں نہ انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں نہ سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی کے حوالے سے پھر وہی گوشت اور باربیکیو, اور تو وہ کوفتہ کے بارے میں آپ کیا کہتا ہے؟ کوفتہ یہ پنجابی کی نظم ہے جی جی, لیکن یہ ہے کہ دقت نہیں ہوگی, نہ آپ کو کوفتہ سننے میں دقت ہوگی, نہ آپ کو کوفتہ کھانے میں دقت ہوگی, اور انشاءاللہ سمجھنے میں بھی نہیں ہوگی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی, بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی, محنت کر کے اس قیمے دی پھر بنائی بوٹی. محنت کر کے اس قیمے دی پھر بنائی بوٹی, اور پھر بنایا قیمہ استا رکھ کے دنداں تھلے. پھر بنایا قیمہ استا رکھ کے دنداں تھلے. شاباش بلے بلے, میں سالن کھاواں نالے اساں تی ماں بوٹی قیمہ بوٹی مڑ بوٹی دا قیمہ. اور یہ حوالے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر. پانی دے وچ پینڈا کیتا, ہم نے سفر طے کیا پانی میں,
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਖਾ ਖਾ ਲੰਮੇ ਗੋਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ہی آن کھلوتے. ہماری سیاست ہے پہلے توڑتے ہیں پارٹی، پھر اس کو جوڑتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے کا یہ سلسلہ کنٹینیو کریں گے، اور انور مسعود صاحب سے اور بھی بہت پیاری پیاری چیزیں سننی بھی ہے، جاننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.